ہاں از جاہلی کار نیست جاہل نیاید جز افعال بد بزرگ نہ شنود کس جز اقوال بد سر انجام جاہل جہنم بود جاہل کو عاقبت کم بود. یہ انجام کی میم کے نیچے زیر پڑیں گے، یہ مضاف ہے. سرے جاہلاں آگے پڑھو. سرے جاہلاں بر سرے دار بے جاہل بخاری گرفتار بے جاہل حضر کردن اولا بود حضور ننگ دنیا و اقبا بود. جزاک اللہ خیر الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کریمہ کا سبق نمبر 10 ہے. جی. تاریخ 29 جون. 29 جون بروز سوموار. در امتناع از صحبت جاہلاں. امتناع باب افتعال کا مصدر ہے. رک جانا درمن میں آزمن سے. صحبت جاہلاں مضاف الیہ جاہلوں کی صحبت سے. جاہلوں کی صحبت سے رک جانے کے بیان میں پہلے علم کی فضیلت آپ نے پڑھی، وہ اچھی عادت ہے. اب اس کی ضد کیا ہے؟ جہاں علم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت. تو جاہلوں کی صحبت ٹھیک ہے نا سے رک جانے کے بیان میں ان سے بچنا ہے. تو ایک تو ویسے نرا جاہل ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. یعنی اس کا قول فعل اٹھنا بیٹھنا جاہل ہوا جیسا ہو، بظاہر تو وہ پڑھا ہوا ہے. اس کو ہم ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ لکھا پڑھا لکھا جاہل. سمجھے ہو نا؟ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے معیار کو، علم کو، اس کو خیال کرنا. جاہلوں کی جی ہاں جاہل مرکب ایک ہوتا ہے بسیط. جاہل بسیط اس کو کہتے ہیں جو اپنی جہالت کو مانے، ٹھیک ہے. اور جاہل مرکب یہ ہے ہو تو جاہل لیکن اپنے آپ کو جاہل مانے ہی نہ. یہ جہالت در جہالت ہے، جہالت در جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں جہالتوں سے بچائے. کہہ دیجئے آمین. آمین. اچھا حضور یہاں مذمت کیوں نہیں فرمایا گیا؟ جہاں یہ صفت مذموم جو تھی وہ مذمت کے نام سے فرماتے ہیں کہ پیچھے جس طرح تھا نا یہ مذمت کا لفظ ہے، تکبر کی مذمت. ٹھیک ہے نا جی. تکبر وہ تکبر چونکہ اکیلا ہی آدمی کر لیتا ہے. اور یہ جاہل جو ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ساتھ بیٹھنے سے ٹھیک ہے نا جی اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ان کی صحبت سے بچ جانا. یہ کہتے ہیں جہالت کی مذمت نہیں فرمائی، بظاہر وہ لفظ نہیں تو ضمناً مذمت تو آ گئی. چونکہ مذمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مذمت کا لفظ بولا جائے. سمجھے ہو؟ جیسے توحید کا مضمون تو قرآن میں ہے لیکن لفظ توحید قرآن میں نہیں، مضمون ہے. تو مضمون ایسا ہے ٹھیک ہے نا. ایک تو نا کلو جدید لذیذ نیا انداز ٹھیک ہے نا. اچھا جی. تو جس وقت ہم سکول پڑھتے تھے تو ایک جملہ ہم نے یاد کیا تھا، دا مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اثر ضرور ہوگا. اور علم کا یا اچھائی کا رنگ دیر سے چڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ترقی ہے یہ یوں سمجھے کہ اوپر آپ جا رہے ہیں. باقی جو تنزلی ہے نیچے گرنا ہے یہ بری صفت کا اثر بہت جلد ہوتا ہے. صفتیں ایک متاثر ہوتی ہیں، دوسرا آدمی دوسرے کی صفت کو اس کو اختیار کر لیتا ہے. یہ قبولیت والی. اس لیے تو جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے اندر کریمہ کے اندر 9 ابیات میں آپ نے بیان فرمایا اور 8 ابیات میں آپ نے علم کی بزرگی اور فضیلت کو بیان فرمایا. اور اس کے اندر 9 کو یعنی بہت خطرناک ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر 5 آیات متقین کا ذکر ہوا، اس میں ہدی للمتقین 5 آیات. 2 کافروں کے بارے میں آپس میں اپوزٹ ہیں. آگے منافقوں کے بارے میں کتنی 13 آیات ہیں. شعر ہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جاہل بہت کیا ہے جی خطرناک. ٹھیک ہے. در امتناع تو اب یہ جاہل بڑے بڑے جو ہے نا عہدوں پر فائز ہیں جن کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی. دین سے جاہل ہیں، دین سے. اور ہمارے سردار ہیں، ہمارے کیا بنے ہوئے سردار ہیں. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دل کو مخاطب ہو کے فرماتے دلا اے دل
ٹھیک ہے، اور دل کہاں ہے؟ بائیں طرف، اور دل ہی اندر کے اعضاء کا سردار ہے، حکمران ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا اگر یہ صحیح ہو جائے سارا جسم ہی صحیح، اگر یہ خراب ہو جائے سارا جسم ہی خراب۔ دلا اے دل گر خرد مندی و ہوشیار، اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، یہ شرط ہے جی۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ اف، فارسی والے کیا بولتے ہیں؟ اگر، عربی والے بولتے ہیں ان، سرائکی جے کر، یہ شرط ہے جی۔ تو شرط کی جزا ہوتی ہے، یہ وہ شرط نہیں وہ شرط حرام وغیرہ، یہ نہیں۔ مکن صاحب صحبت جاہلاں اختیار، مکن تو نہ کر جاہلوں کی صحبت اختیار، پسند نہ کر۔ اگر ہے تو عقل مند تو پھر جاہلوں کی صحبت، ہاں اگر عقل سے پیدل ہے، عقل ہے ہی نہیں، یا ہے تو پھر عقل ٹھیک ہے نا کا پرزہ کام نہیں کر رہا، پھر تیری مرضی ہے جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اب جو شرابی ہیں یہ جاہل ہیں یا نہیں؟ جو سود کھانے والے ہیں جی ٹھیک ہے نا، علم کا نور تو انہیں نصیب نہیں ہوا، جو لوفر ہیں سمجھے نا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہے۔ مکن صحبت جاہلاں اختیار۔ اچھا جی آگے آپ فرماتے ہیں میں تجھے تدبیر بتاتا ہوں کہ اس سے دور کتنا رہنا ہے۔ زے جاہل، یہ از ہے، انگلش میں فرام کہتے ہیں، عربی میں اسے من کہتے ہیں، اردو میں اس کا معنی سے کرتے ہیں، سرائکی کے اندر کنو، جاہل کنو، جاہل سے، گرے زندہ بھاگنے والا، چون جیسے، تیر کی طرح، باش ہو، جاہل سے تیر کی طرح بھاگنے والا ہو۔ تیر کس میں؟ کمان کے اندر، پھر اس کو چھوڑتے ہیں کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جس طرح تیر کمان سے دور ہو جاتا ہے، تو جاہل سے دور رہے، ایسے جاہل سے۔ نیا میختہ، امیختن ملنا ملانا، امیزد مزارے، ایک اموختن سیکھنا سکھانا، اموزد مزارے، یہ امیختن ٹھیک ہے نا جی۔ نیا میختہ نہ ملا ہوا چون جیسے شکر، شکر تو سمجھتے ہیں اس کو شکر نہیں پڑھنا، اور شیر اس کو شیر نہیں پڑھنا، شیر جائے مجھول پڑھنی ہے، جائے مجھول پڑھنی ہے۔ باش میں نے ہو، ایک مرتبہ ہائی اسکول کے دو اساتذہ تھے ہمارے، استاد غلام محمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ایک ہمارے استاد تھے، ان میں اسی لفظ میں اختلاف ہو گیا کہ شمشیر پڑھیں یا شمشیر، شمشیر یا ہمارے ایک استاد جی تھے ان کا موقف تھا اس کو شمشیر نہیں پڑھنا چاہیے، تلوار کے معنی میں، شم کا معنی ناخن، شیر میں نے شیر کا، تلوار بھی اسی طرح جیسے شیر کا ناخن ٹیڑھا ہوتا ہے تلوار بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، شیر کا معنی تو دودھ ہے، لہذا شمشیر دودھ کا تو ناخن ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو شمشیر نہیں پڑھنا چاہیے، شمشیر پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے عرف میں کیسے پڑھتے ہیں؟ شمشیر ہی پڑھتے ہیں نا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر ٹھیک ہے نا، جیسے پڑھتے ہیں۔ تو خیر ایک شیعہ عالم کو انہوں نے بلوایا جو ایران سے پڑھ کے آیا تھا، پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا، ہم تو طالب علم تھے بھارت اس وقت۔ شیخ سعدی بھی شیر ہی فرما رہے ہیں، ہاں یہ تو ہاں شیر تیر کے وزن پہ ہیں ٹھیک ہے نا، شیر ادھر تیر ادھر جی ٹھیک ہے نا، تیر سے مراد ہے تیر کہاں ہماری سرحد ہاں جی۔ اچھا نیا میختہ چون شکر شیر بات، کہتے جاہل کے ساتھ ایسا نہ ہو جس طرح کہ شکر شیر، شکر اور دودھ آپس میں مل جائیں، پھر آپ دودھ میں شکر ڈالیں، شوگر چینی اس میں ڈالیں، مکس ہو جاتی یا نہیں؟ آپ جاہل کے ساتھ ایسے دوستی لگا کے خلط ملط ایسے نہ ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بڑا لوفر ہے جی، بڑا ٹھیک ہے نا، دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، نیکی سے بڑا دور ہے ٹھیک ہے نا جی، یہ جوا کھیلتا ہے اور برائی کے اڈوں پر اس کا آنا جانا ہے ٹھیک ہے نا، اگرچہ سگا بھائی ہو وہ تیرا دشمن ہے، جو خدا رسول کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی کچھ لگتا ہاں، البتہ اصلاح کر سکتے ہو، پیار کے ساتھ اصلاح کرو، لیکن اس کے ساتھ یاری والی بات نہ ہو ٹھیک ہے۔ آگے تیسرے شعر میں آپ مثال ایک دے کر سمجھاتے ہیں، دیکھو اژدہا کیا لفظ پڑھیں گے؟ اژدہا، 3 نقطے والی یہ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن، پاج مردگی، اژدہا، یہ اژدہا نہیں پڑھیں گے، آج اچھا بڑے سانپ کو کہتے ہیں، تیرا اگر بڑا سانپ گواد یار غار، یار غار کا معنی بیسٹ فرینڈ، بیسٹ فرینڈ، اگر یہ
اجدہ بڑا سانپ تیرا دوست ہو، یارگار بیسٹ فرینڈ ہو، ازاں بہ اس سے بہتر ہے کہ جاہل بود غم گسار، کہ جاہل تیرا غم بانٹنے والا ہو یا تیرا دوست ہو۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتنا بات سمجھائی ہے۔ اب بتائیے سانپ جو ہمارا وہ دشمن ہے یا سجن ہے، دوست ہے؟ سانپ دشمن ہے نا، بچھو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ملک کے اندر جنگل میں سانپ تھے، وہ ڈستے نہیں تھے، ان میں ڈنگ یا یہ سلسلہ کوئی نہیں تھا، لوگ عورتیں زیور کے طور پر اس کو پہنتی تھی۔ کتاب کے اندر یہ کتاب ہے نا حیات الحیوان، علامہ دمیلی رحمۃ اللہ علیہ، حیوانات کا وہاں آپ نے ذکر کیا، سانپوں کی مختلف قسمیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سانپ ہے کہ ایسے حاملہ عورت کی طرف دیکھے اس کا حمل گر جائے اور نگاہ بھی، بینائی بھی ختم ہو جائے، ایسی اس کے اندر یہ ہوتے ہیں زہر والا یہ سلسلہ ہوتا ہے سانپ۔ کیا سانپ؟ تو کہتے ہیں کہ سانپ دیکھو نقصان دہ اتنا زیادہ نہیں جتنا جاہل ہے۔ سانپ اگر ڈنگ مارے گا تو جان کا خطرہ، جاہل کا ڈنگ مارے گا تو جان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوفر ہو، چور ہو، شرابی ہو، تیرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جیسے وہ جیل میں جائے گا تمہیں بھی لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اس کو جوتے پڑیں گے سزا، ٹھیک ہے نا، جو دوست ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی جائے گا پھر۔ تو یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ تو اب جو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں نا، جو بگڑ رہی ہے نوجوان نسل، وہ بری صحبت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اعمال جو ہے یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور سارا ماحول پھر ماں باپ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر خصم جانے تو عاقل بواد، چوتھا شیخ سعدی فرماتے ہیں خصم جانے تو تیری جان کا دشمن اگر ہے عقل مند، جی ہے تیرا مخالف، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، لیکن پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے تیرا مخالف، کہتے ہیں بہتر ہے اس دوست سے کہ جاہل ہو، کیونکہ جو جاہل ہے نا وہ کبھی اصلاح نہیں کرے گا۔ دشمن جو ہے نا پڑھا لکھا ہے، اس کی آپ کے عیبوں پر نظر ہوگی، آپ کے اندر جو عیب ہیں وہ بیان کر دے گا، مخالفت جیسے آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا کہ میرے اندر اگر یہ عیب نہ ہوتا تو یہ دشمن میرا نہ کہتا۔ اور جو جاہل ہے تو ساتھی مکالا ہی ملی بیٹھا، اسی آخری ڈاٹا سونا لگتا بیٹھا، میک اپ جمام دا ڈاٹا سونا دیا، سمجھے ہو نا۔ جو بھیڑا کام کرے گا، برا کام کرے گا نا، وہ جاہل اس کی اصلاح، اور دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ آگے جی شعر نمبر 5، کیوں جاہل جاہل کی طرح جاہل جیسا کسے کوئی رنگ جہان میں ذلیل نہیں۔ جاہل اس جہان میں بھی ذلیل ہے، معاشرے کے اندر کیا ہے؟ وہ ذلیل ہوگا، قوم کے اندر، برادری میں بھی وہ ذلیل ہوگا، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، قبر کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔ کہ ناداں کر، اس کو عاطفہ بناؤ یا کہ تعلیلیہ بنائیں گے تو پھر مانا ہوگا، کیونکہ جہالت کے کام کرنے والے سے بڑھ کر کوئی زیادہ بے وقوف نہیں۔ جاہلی کار میں نے جہالت کے کام کرنے والا۔ اچھا جی، اب بتائیے تعلیم تو بہت ڈگریاں ہوں لیکن کام جہالت والا کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھ کر کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی کیا کھلا رہا ہے؟ حرام کھلا رہا ہے، رشوت کا، تو وہ جاہلوں والا کام کر رہا ہے نا، عقل مندوں والا کام نہیں کر رہا۔ حرام اولاد کھائے گی تو بتائیے ان میں حیا ہوگا؟ ماں باپ اور خدا رسول کا حیا بھی تو نہیں ہوگا نا، غذا کا ضرور اثر ہوگا۔ زے جاہل نہایت جو افعال پا، جاہل سے نہیں آتے سوا برے کاموں۔ جاہل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس جو بھی کرے گا، بولے گا، کام کرے گا، برے کام، اچھائی چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، کسی کو نقصان کرے گا، برائی کی طرف ہی رہے گا۔ وضو اصل میں وا آز او، اور اس سے نہ شنوت نہیں سنتا، مضارع منفی ہے جی، کوئی شخص جوز اقوال بد، سوا برے اقوال کے، جب بولے گا ٹھیک ہے نا تو زبان بھی خیر کی استعمال نہیں کرے گا، یا کسی پہ بہتان باندھے گا، جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے نا جی، غیبت کرے گا تو الٹی باتیں کرے گا، اور اپنے اعضاء سے جب کام لے گا تو وہ بھی غلط۔ جبکہ مسلمان کامل کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان، یہ سلامتی میں مسلمان ہے، سلامتی میں۔ سر انجام جاہل جہنم ہو،
جاہل کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. کہاں تک پہنچے گا؟ جہنم میں جائے گا. یعنی کام ہی اس کا ایسا ہے. تو کہ جاہل، کیونکہ جاہل اچھے انجام والا کم ہی ہوتا ہے. تو بدبختی کی چند نشانیاں ہیں. کس کی؟ پندنامے میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، وہاں پندنامہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ہے کہ شروع سے دین کا علم سیکھا ہی نہ علم ہے نہ عمل ہے، یہ بدبختی ہے. نمبر 2، علم تو سیکھا ہے لیکن علم کے مطابق عمل، یہ بھی بدبختی ہے. علم بھی سیکھا، عمل بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں، یہ بھی بدبختی ہے. یہ بھی بدبختی. اللہ تعالیٰ بدبختی سے بچائے. آگے آخری 2 شعر ہیں. سر جاہلاں بر سر دار بے. یہ جاہلوں کے بارے میں، جہالت کے بارے میں حضرت یہ سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہے، یہ کتنے نقصان دہ ہیں. فرماتے ہیں جی یہ چاہتا ہے کہ ان جاہلوں کا جو سارا ہے نا، یہ سولی پہ لٹکا ہوا پہ، سولی پہ ان کو لٹکانا چاہیے، عاشقوں کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو دین سے جاہل ہے، جن کو پتہ نہیں کہ ختم نبوت کا جو مقام وہ ہے کیا. سمجھے نا؟ سر جاہلاں بر سر دار بے، ان کا سر سولی پہ لٹکانا چاہیے کہ جاہل بخواری گرفتار بے. ٹھیک ہے؟ کہ جاہل جو ہے نا ذلت کے ساتھ پکڑا ہوا ہونا بہتر ہے. جیسے ابن جوزی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی ملک میں چلے گئے 2 ساتھی، تو دیکھا وہاں گھی بھی سستا ہے اور وہاں سبزیاں پھل فروٹ بہت سستے ہیں. کہنے لگے بھائی ادھر ہم رہیں، جان بھی بنائیں گے، گھی کھائیں گے. کھا کھا کے جی کنھا موٹا، ہاں جی بستتن فی الجسم ہو گئے، بہت موٹے تازے. تو وہاں کوئی مسئلہ تھا، کسی سے جرم ہوا اور ان کا پھندا ہوتا تھا، اس کو پھندا گلے میں ڈال کر نا جی تو اس کو سولی پہ لٹکا دیتے تھے. اب یہ کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے. دوسرے ساتھی نے کہا اب ہم نکلنے کی کریں. اس نے کہا نہیں، ابھی کھائیں پیئیں گے. اچھا، جس وقت سب کو جمع کیا گیا، اب جس کا جرم تھا پھندا اس کے گلے میں ڈالا، تو اس کا گلا پتلا تھا، پھندا کھلا تھا. تو جس وقت کسی کو نہیں آ رہا تھا فٹ، انہوں نے کہا جس کو فٹ آئے اس کو چڑھا دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ آخر ان کو چڑھا دیا. ان میں سے ایک آدمی کو فٹ آ. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا حال سنا. ٹھیک ہے نا جی؟ اب کیا بنا ہے جی؟ سر جاہلاں بر سر دار بے، جاہلوں کا سر سولی پہ لٹکا ہوا بہتر ہے کہ جاہل بخواری گرفتار بے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت منصور صاحب کو بھی سولی پہ لٹکا دیا گیا. وہ برداشت نہ کر سکے، انا الحق انا الحق. ٹھیک ہے نا؟ یار میں گویت بگو، یار ہی تو بول رہا ہے، میں کیوں نہ بولوں. جو درخت سے کہہ سکتا ہے انی انا اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے زمانے میں ہوتے میں کنٹرول کر لیتا، وہ صبر نہ کر سکتے. ہاں جی، پھر سولی پہ لٹکا دیا گیا تو پھر لاش سے بھی انا الحق کی آواز، جلا دیا گیا راکھ سے بھی آواز انا الحق. اس راکھ کو پانی میں ڈالا گیا، پانی سے بھی آواز انا الحق انا الحق انا الحق. ٹھیک ہے نا؟ ادھر فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی. انہوں نے اپنے آپ کو مار کے کہا، خود نہیں بول رہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا. اس دعوے میں اور اس کے دعوے میں فرق ہے. سمجھے ہو؟ شریعت، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، شریعت کا مقام تھا تو لٹکا دیا گیا. حضرت منصور صاحب کو تیرے نینا تیر چلایا، تیرے رمضان شور مچایا، زکریا کل وطر چرایو، یحییٰ گھوٹ کو آیا. ٹھیک ہے؟ شاہ منصور چڑھایو سولی، سرمد سر کپوایا. اچھا جی، آگے خواجہ صاحب آخر یہ بھی فرماتے ہیں درد بار اٹھایا، ہر ایک اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید سر اپنا، ہن تیلا وارئی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جہالت سے بچائے. ٹھیک ہے نا؟ عاشقوں کا سولی پہ لٹک جانا اور ان کو آگے شان اور عظمت ملے گی. سر جاہلاں بر سر دار بے، جاہلوں کا سر سولی پہ لٹکا ہوا بہتر ہے کہ جاہل بخواری گرفتار بے، کہ جاہل ذلت میں پکڑا ہوا بہتر ہے. جاہل کو، ٹھیک ہے نا، ذلت کی زندگی، ٹھیک ہے نا، اس کو ذلیل کرنا چاہیے، رسوا کرنا چاہیے. اب یہ قیامت کی نشانی ہے، شریف آدمیوں کو رسوا کر دیا جائے گا. جو بڑے بڑے زعیم ہوں گے، قوم کے سردار، سمجھے ہو نا، وہ پرلے درجے کے ذلیل ہوں گے، پرلے درجے کے ذلیل. اور ان ذلیلوں کو لوگ سلام کریں گے ڈر کی خاطر. یہ خبیث جو ہے نا چوری نہ کرا لے، ٹھیک ہے نا، مجھے پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ زے جاہل، آخری شعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زے جاہل حذر کردن اولا بور. یہ اولا ہے جی اسم تفضیل، اولا نہیں ہے، اول کی مؤنث. کراچی میں ہم تھے، وہ ایک نعت خان لڑکا پڑھ رہا، سب سے اولا والا ہمارا ہے.
نے کہا کہ لفظ تو صحیح پڑھ رہے سب سے اولا، اولا اور ہے اولا، ٹھیک ہے نا جی. تو جمادی الاولا جمادی لفظ نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ جمادی پڑھتے ہیں، جمادی الاول جمادی جی. یہ جمادی الاولا یہ قیاس اللغات ہے، وہاں تحقیق کیا انہوں نے، جمادی الاولا جمادی الاخری، ٹھیک ہے نا جی. اب تو غلط العام ہو گیا. زے جاہل، جاہل سے حذر کرنا اولا بہت اچھا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پرہیز نہ کریں تو پھر دوائی کا فائدہ، علم بھی پڑھے پھر بندہ پرہیز بھی نہ کرے، سمجھے ہو نا، پھر فائدہ نہیں ہے. 1000 روپے آپ نے ڈاکٹر کو بھی دیے فیس ہے، دوائی بھی لی ہے، اور پھر آپ نے وہ کھٹی لسی سے پکوڑوں سے پرہیز نہیں کی تو پھر دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جاہل سے بھی اس کے جراثیم جو ہے نا وہ کرونا وائرس کی طرح خطرناک ہوتے ہیں. کس کے؟ جاہل کے. اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے فوراً پہلے اگر آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں نا، آپ کو ملنے کے لیے کوئی جاہل آ گیا نا، آپ کی اس دن پھر تہجد کی نماز رہ جائے گی. 5 وقت نماز آپ کو جماعت سے پھر نماز کوئی نہ کوئی رہ جائے گی. قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ گھڑیاں بیٹھیں گے تو آپ قرآن کی تلاوت سے معروف ہوں گے. یہ خود مجرد تجربے کی بات ہے، سمجھ رہے ہو یہ کتنا خطرناک چیز ہے. ایسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا، سے جاہل حذر کردن اولا بہت، جاہل سے پرہیز کرنا بہت اچھا ہے، بہت کسو ننگے دنیا عقبہ بواد، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اور آخرت میں شرمندگی ہوگی. کس کی وجہ سے؟ جاہل کی وجہ سے. ماں باپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے اگر اولاد ہے نا جاہل، کرتوت ان کے پھیڑے ہیں، خراب ہیں، تو ماں باپ کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ان کا یار ہوگا ان کی اصلاح نہیں کرے گا، وہ ان کو بھی بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کی ہیلپ کرے گا، تو یہ ان کو بھی کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے. اس لیے جو ہمارے اکابر تھے وہ بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، کب بچہ باہر جاتا ہے، کس وقت ادھر گھر میں ہوتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے وہ چیک کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.